ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ کرسچن لوگوں کو نہیں دینا، کیا یہ ٹھیک ہے کہ ہم انہیں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم گھر میں قربانی کرتے ہیں تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ ابو کی طرف سے، یہ امی کی طرف سے ہے، یہ بھائی کی طرف سے ہے، پھر وہ انہیں روزہ رکھوا دیتے ہیں کہ جب جانور ذبح ہوگا اس کی وہ کلیجی سے روزہ جو ہے افطار کریں گے اور وہ چھری کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو پھر جانور ذبح ہوگا۔ پلیز یہ دونوں سوالوں میں ذرا رہنمائی کیجیے گا، کیا یہ ٹھیک ہے طریقہ کا؟ اچھا جی چلیں، بہت شکریہ جی آپ نے کال کی، میں ابھی جواب دیتا ہوں سر۔ کرسچنز کو نان مسلم دو نہیں ہے، پہلے تو یہ کلیئر کریں نا کہ یہ دو نہیں ہے۔ چلیں سر، تو میری سفارش ہے، چلیں ان کو کر لیں آپ۔ نہیں میں جواب تو دینے لگا ہوں پلیز، لیکن وہ ہماری بہن کہہ رہی ہے سوال دو ہیں، دو نہیں ہے یہ 4-5 ہو گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ غیر مسلم کو گوشت دے سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِ وَالْمُعْتَرَ، جی کہ خود بھی کھاؤ قربانی کا گوشت، اور جو قناعت کر کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کے پاس نہیں آیا قربانی کا گوشت لینے کے لیے، یا جب آپ قربانیاں کر رہے تو وہ ارد گرد منڈلاتا ہوا حسرت بردی نظروں سے دیکھ نہیں رہا تھا، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ کو پتہ ہے کہ انہیں قربانی نہیں کی، اس کے پاس استطاعت ہی نہیں تھی، تو آپ اس کے گھر میں بھی ضرور بھیجیں۔ والمعتر، اور جو آپ کے پاس آ گیا ہے جس نے بیل دے دی ہے، دروازہ نوک کر دی، اس کو بھی دے دیں۔ اب اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو بھی آ گیا ہے اس کو قربانی کا گوشت دے دیں، ہمیں ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، پورا ملے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ دوسرا سوال تھا کہ دادا جی کی، ابو جی کی، فلاں کی فلاں کی فلاں کی، تو یہ جو تقسیم ہے نا یہ بھی غلط ہے۔ جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے مستقل قربانی کرنے کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب اس میں بھی کویسچن بن گیا، مستقل اور عارضی۔ جی، مستقل کا مطلب کہ آپ ایک بکرا دادا جی کا کریں وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ایک دادوں کا کریں وہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں، ایک ابو کا، ایک امی کا، سب کی طرف سے اللہ نے دولت دی ہوئی ہے تو سب کا ایک ایک بکرا جو دنیا سے جا چکے ہیں کریں، تو یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ البتہ گھر کا سربراہ قربانی کرتا ہے، قربانی 1 کرے یا 10 کرے، وہ نیت میں شامل کر لے کہ اللہ قربانی تیری رضا کے لیے میں کر رہا ہوں، اور اس کے ثواب میں میرے دادا کو بھی شامل کر لے، دادو بھی کر لے، ابو کو بھی کر لے، بہن کو بھی، بھائی کو۔ صحیح طریقہ یہ ہے جیسے آپ قربانی اپنی طرف سے کریں گے جی، اور ثواب کی نیت کر لیں، سب کو مل جائے، تو پھر انشاءاللہ ثواب سب کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ کسائی کہتا ہے چھری کو ہاتھ لگا لیں۔ جی چھری کو ہاتھ لگانے سے کیا ہوگا بھائی؟ یا تو آپ طریقہ اصل تو یہ ہے کہ آپ خود قربانی کو تکبیر پھیریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری خود چلائیں، اور اگر آپ نہیں چلانا چاہتے یوں ہاتھ ہو سکتی ہیں، ڈر بھی لگتا ہے قربانی کے جانور سے، بڑا جانور ہو تو خوف بھی آتا ہے، ہمت اور حوصلہ بھی نہیں کرتا، یا ویسے ہی بندہ کہتا ہے نہیں جی آپ کرو، تو پھر چھری کو ہاتھ لگوانا یہ کسائیوں کی بنائی ہوئی رسم ہے، رواج ہے، اس میں شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں اس بات کا۔ اچھا جی، تو آپ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تو خود ذبح کریں، یا اس کو کسائی کو کہیں بھائی آپ پڑھو، تکبیر پڑھو اونچی آواز سے، ہمیں پتہ چلے کہ تم نے تکبیر پڑھ لی ہے، تو تم بسم اللہ پڑھ کے کر دو، اور اس کا منکا نہیں توڑنا، جو اس کو گردن کو توڑ دیتے نا فٹافٹ، وہ نہیں توڑنا، ٹھنڈا کرنے کے لیے گردن نہیں توڑیں، اس کو جینون طریقے سے ٹھنڈا ہونے دیں۔ ایک سوال اور تھا ان کا، مجھے ان کا ایک سوال یہ تھا، ہاں جی روزہ، ہاں جی کہ وہ کلیجی سے کھولنا ہے، کلیجی سے روزہ کھولنا۔ دیکھیں بڑی صاحب اتنے سوال ہو گئے، ہم بھی سوچ میں پڑ گئے کہ کہاں پہ تھا سوال، اس لیے میں نے کہا دو نہیں۔ تو قربانی والے دن، عید کے دن روزہ رکھنا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، فرمایا کہ یہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے، تو یہ روزہ تو ہے ہی نہیں نا، تو اس کو ہمارے ہاں روزہ سمجھ لیا گیا ہے کہ صبح سے کچھ نہیں کھایا تو کلیجی کھا کر روزہ افطار کریں گے، نہیں بھائی روزہ تو ہے ہی نہیں، تو اگر کلیجی بننے میں بھی دیر ہو جائے، کسائی نہیں آیا، لیٹ ہو گئی قربانی، تو آپ کچھ بھی کھائیں، سیویاں کھا لیں، مٹھائی کھائیں، کیک کھائیں، کچھ بھی گھر میں بنا ہوا کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ عید الفطر والے دن سنت تھی کہ چونکہ میدا عادی ہو چکا ہوتا ہے نا پورا مہینہ صبح سحری کرنے کا، تو اس وقت اللہ کے نبی نے کی سنت یہ ہے کہ کھجوریں کھا کر عید پڑھنے کے لیے جائیں تاکہ میدا بھی ریلیکس رہے۔ اب اس عید پر تو کوئی مسئلہ نہیں، صبح کھانے کو عادی ہے ہی نہیں ہم، تو اس لیے کچھ بھی نہیں کھایا تو کچھ ضرورت بھی نہیں ہے، اور اگر آپ 9-10 بجے ناشتہ کرنے کے عادی ہیں تو عید کی نماز پڑھ کے آ کر آپ روٹین کے مطابق ناشتہ کر سکتے ہیں،
تو یہ کلیجی کے ساتھ روزہ افطار ہوگا، یہ ٹوٹلی غلط بات ہے. سر یہ بھی میں چاہ رہا ہوں یہ بھی سبق دیتے ہیں، عید والے دن تو روزہ ویسے ہی منع ہے. منع ہے نا، وہ کون میں سا نے پہلے روزہ؟ عرض جی. کیا کہ دونوں عیدوں والے دن روزہ رکھنا منع ہے. منع ہے، ٹھیک اور ہے. خاص طور پر جو عید الاضحیٰ ہے اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام اکل و شرب و ذکر للہ، ٹھیک کہ ہے. یہ جو 3 دن ہیں نا عید کے، یہ تو کھانے کے ہیں، پینے کے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے کے کرنے کے. اور میں نے پچھلے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 100 اونٹ ذبح کیے تھے نا، جی تو 100 کے اندر سے ایک ایک بوٹی لے کر دیگچے میں ڈالی، دیگ تیار کرائی، گوشت بھی کھایا اور شوربہ بھی پیا اور صحابہ کو بھی کھاتے. یعنی یہ سنت بھی ہے. سنت بھی ہے.